محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کتنی کرنی ہے یہ بھی بتاتا ہوں ابھی آپ۔ اچھا، اب محبت کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے، شاعر لکھتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سارا ہی کام بیکار ہے اگر محبت ہی نہیں ہے، تو دل کا معاملہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے، اب آپ کہیں گے جناب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو نبی پاک سے محبت ہے جبھی تو آئے اجتماع میں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، پیار ہونا کتنا چاہیے، کتنی کیٹیگری ریکوائرڈ ہے، کیونکہ سب کو کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے۔ کسی کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، کسی کو فیملی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، کاروبار بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ انسان کے تقاضے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے، مگر نبی پاک سے پیار کتنا کرنا ہے؟ آئیے پیارے آقا سے ہی پوچھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیٹیگری کیا پتہ چلی؟ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، ساری دنیا بعد میں، پہلے نبی پاک۔ یہ ضروری ہے، کامل مومن جب ہوگا بندہ۔ اب ہم سوچ لیں کہ فیملی سے زیادہ پیار ہے، نبی پاک سے زیادہ پیار ہے، جب بچوں سے پیار ہے، آقا سے پیار ہے، پیسوں سے پیار ہے، نبی پاک سے پیار ہے، ویزوں سے اور پاسپورٹ سے زیادہ پیار ہے، نبی پاک سے پیار ہے۔ خود چیک کر لیں۔ اور اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہم پیارے آقا کی کمانڈمنٹس پر، نبی پاک کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محبت یا عشق تو کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، پر یہ زبردستی نہیں ہو سکتا کسی سے۔ مجھے کوئی کہے بھائی فلاں سے محبت کرو، بھائی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، میں کیوں کروں بھائی؟ نہ مجھے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے کیسے محبت کرو؟ لیکن محبت تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا جناب۔ اب کتابوں میں لکھا محبت کسی سے ہوتی ہے نا، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، محبت ہونے کی 3 وجوہات، یا تو تینوں ہوں گی یا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی، اس کے بغیر کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ پہلی بات، جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ بڑا حسین ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ کسی خوبصورت سے محبت کرتا ہے، اچھا دکھتا ہے نا، جی چاہتا ہے اس کے قریب ہو جاؤ، اس سے بات کرو، اس کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، اس کا فیس اچھا لگتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایک وجہ، ون آف دا ریزن، کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوبصورت نہ بھی ہو مگر ہو بڑا با کمال۔ سیکنڈ، با کمال لوگوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن اس کے کمال ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا ایج ہوتا ہے، لوگوں سے ہٹ کے پرفارمنس ہوتی ہے، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، کروڑوں لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو محبت کی ایک اور وجہ، فین ہونے کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ با کمال ہوتا ہے، نہ خوبصورت ہے نہ با کمال ہے۔ تیسرا کیا ریزن ہے؟ ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ کیئرنگ بہت ہے۔ کوئی بندہ خیال رکھنے والا ہو نا، مدد کرنے والا ہو، حوصلہ بڑھانے والا ہو، مصیبت میں کام آنے والا ہو، بندہ کہتا ہے یار کیا آدمی ہے، مشکل میں ایسا کام آیا میرے، پھنس گیا تھا، اس نے قرضہ دیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے سپورٹ کیا، جب بھی جاتا ہوں ہمت بڑھاتا ہے، یار میرا پکا دوست یہی ہے، میں اسی کا فین ہوں۔ یہی ہے زندگی، ان 3 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی کے قریب ہونے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، شریعت کہتی ہے محبت کرو نبی پاک سے اور سب سے زیادہ کرو۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان 3 ریزن کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلا ریزن، پہلی وجہ، محبت کرنی ہے تو حسین سے کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک جیسا کوئی اور حسین ہے دنیا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھو، بتاتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک جیسا کوئی حسین، یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے نا، نبی پاک سے پہلے سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم پتہ کیا تھا کہ آپ کو لوگ دیکھتے نا تو شاکڈ ہو جاتے، حق کے بکے رہ جاتے۔ زلیخا اس زمانے کی ملکہ تھی، اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی ہے، زلیخا تم ایک غلام، حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں غلام تھے، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا میرے گھر آ، اپنی سہیلیوں کو گھر بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ ان لڑکیوں نے، ان عورتوں نے فروٹ بھی کاٹا اور بے رفتگی کے عالم میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کب کٹ گئیں۔ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی ان ہول ورلڈ۔ مگر جب آمنہ کے لال تشریف لائے، نبی پاک جو اللہ کے حبیب آئے، صرف ایک شعر سے اعلیٰ حضرت نے بات کو سمجھا دیا۔ اور یقین کریں، میں بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کی بہت ساری وجہ ہیں،
مگر خدا کی قسم جس کو ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ذریعے نبی پاک کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیے گا اور پیغام سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ پہلے شعر سناتا ہوں پھر اس شعر کی خوبصورتی بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا ادھر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی حضرت یوسف کو دیکھ کر، عرب کے مردوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے نام پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات، کمپیریزن بہت خوبصورت ہے، مگر اگر اس کی اور گہرائی میں جاؤں ہر بندہ شاید نہ سمجھ سکے، لیکن جو ذرا صاحب علم ہے، شخصیت ذرا شاعری کو سمجھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں، طبیعت بھری ہری ہری بھری ہو جائے گی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو کبھی لکھیے گا، کسی کاپی میں لکھیے گا، پھر اس کو ڈائمنڈ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے موتی پروئے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، توجہ۔ حسن یوسف، کس کا حسن؟ یوسف کا۔ یہ دو باتیں ہو گئی، حسن تھا اور حسن کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا۔ کٹی، ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا، ڈیلیبریٹلی اینڈ انڈیلیبریٹلی، دانستہ اور غیر دانستہ۔ کوئی چیز آپ کی بھی دیکھا ہوگا، آپ نے پیر پہ چوٹ لگ گئی لیکن خود پیر کاٹنا آسان ہے، کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسن یوسف پہ کٹی، کٹی کیا کٹی؟ انگلیاں، ٹھیک ہے؟ کس کی انگلیاں کٹی؟ مصر کی عورتوں کی۔ 6 چیزیں ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، مصر کی عورتوں کی انگلیاں۔ یہ 6 چیزیں اعلیٰ حضرت نے اس مصرے میں لکھی ہیں۔ اب ان 6 چیزوں کا تقابل بیان کیا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ حسن، ادھر کیا ہے؟ حسن نہیں، نام، صرف ذکر ہے۔ حسن کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ نام کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ادھر کٹی تھی اور ایک ہی بار کٹی ہیں، ادھر کٹواتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کے نام پر لوگ جانیں قربان کرنے کے لیے 1400 سال سے تیار ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کٹی کیا تھی؟ انگلیاں۔ ادھر انگلی نہیں کٹ رہی، ادھر سر کٹ رہے ہیں۔ کیا دیکھیں انگلی کے مقابلے میں سر کتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا عورتوں کو ویسے ہی ناقص العقل کہا گیا، تو عورتوں کی انگلیاں کٹی، یا عورتوں کے نہیں مردوں کے سر کٹ رہے ہیں، اور مصر کی عورتیں اور ادھر عرب کے جوان۔ اگر اس کی خوبصورتی سمجھ لیں نا تو بڑے بڑے شعراء حیران ہیں کہ اس ایک ماسٹر پیس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کر دیا۔ دوبارہ سنو اس شعر کو۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا سوچو یہ کیسا چہرہ تھا، یہ کیسا حسن تھا جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لوگ مارنے آتے ہیں، شریف آدمی کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، رحم کھا لیتے ہیں، مگر نبی پاک کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ننگی تلوار لے کر آتے تھے، قتل کرنے آتے تھے، جان لینے آتے تھے، نبی پاک کا چہرہ دیکھتے اور جان دینے والے بن جاتے تھے۔ گرفتار کرنے آتے تھے، آقا کا چہرہ دیکھتے گرفتار آپ کے عشق میں ہو جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی کوشش کی نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی۔ عاشق رسول تھے نا، ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے پہنچے کاف ہا یا عین صاد، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ علماء نے اس کا کبھی بھی ترجمہ نہیں لکھا، یہ جتنے بھی ایبریویشن ہے نا، الف لام میم ہا میم قاف، علماء نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے حبیب جانے اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، عشق والا ہونا اس کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ اب دیکھو کاف ہے نا، اعلیٰ کہتے ہیں کاف جو ہے نا یہ پیارے آقا کی گیسیوں کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں یہ ہونٹوں کے جو گولائی ہے یہ منہ کی طرف اشارہ ہے۔ عین اور صاد جو ہے نا یہ آنکھوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے نا، یہ گویا نبی پاک کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ آنکھیں کیسی تھی جس طرف اٹھ گئی
گئی، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بینی، وہ ناک مبارک کیسی تھی؟ فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کان مبارک کیسے تھے دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہونٹ کیسے تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن، وہ منہ مبارک کیسا تھا؟ فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان کیسی تھی؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ کیسے تھے؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ طاقت کیسی تھی؟ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کے پاس کائنات کی حکمرانی ہے اور آقا کی عاجزی، اور نبی پاک کی سادگی کیسی تھی؟ لکھتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا غور کیجئے نبی پاک کی کس کس بات کو لوگ بیان کریں، بیان کرنے کے بعد خود ہی لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت جابر بن سمورہ ایک بار کہتے ہیں 14ویں رات تھی، اچھا یہ لائٹوں والا ملک ہے نا، ہانگ کانگ میں تو بڑی لائٹیں ہیں۔ آپ میں سے جو گاؤں میں جو رہتے ہیں، رہے ہوں گے گاؤں کے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ہم قافلوں میں کبھی کبھی جاتے ہیں جب گاؤں میں، تو گاؤں کے اندر جو ہے نا ستارے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ بالکل بلیک اسکائی نظر آتا ہے، لائٹیں ہوتی نہیں ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں ستارے بھی اور چاند بھی، ایسا ہی ہے نا۔ 14ویں کا چاند، حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک بار میں 14ویں رات کو باہر نکلا، بڑا ہی خوبصورت چاند لگ رہا تھا، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل۔ کہتے چاند دیکھا، پھر آگے دیکھا تو نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے۔ میں اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر آقا کی طرف نظر کرتا، پھر چاند دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین۔ یہ اگر واقعی کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک سے زیادہ تو حسین کوئی نہیں ہے، ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی نبی پاک جیسا حسین۔ اب دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، یعنی ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے نا، اللہ کی قدرت کا نظارہ۔ وہ کہتے ہیں نا تصویر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مصور کیسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اللہ نے ایسا محبوب بنایا، تو اگر واقعی کسی حسین سے پیار کرتا ہے تو بتا دیجیے کائنات میں کوئی اور حسین ہے ایسا؟ سچی بات یہ ہے حسن کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے۔ اچھا میں لاجیکلی بھی بتاتا ہوں، چلو آپ میں نہیں جناب دنیا میں بڑے حسین ہیں، ایک حسین بتا دو جس کے پسینے میں بدبو نہ ہو، ایک حسین۔ آج میں اور آپ پرفیوم، عطر، ڈیوڈرنٹ، باڈی اسپرے کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے پسینے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو عطر لگاتے اس لیے ہیں کہ پسینے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جتنا بھی حسین آدمی دنیا ہو، پسینہ اس کا کسی کو اچھا نہیں لگا، اس کو خود کو اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے جناب۔ آؤ میں بتاتا ہوں مدینے والے کا پسینہ کیسا۔ ایک بار ایک صحابی رسول آئے، وہ کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو مکے مدینے گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ خوشبو بڑی لگاتے ہیں اور بڑی پیاری لگاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا شوق ہے۔ تو شادی تھی، حضور دلہن، بچی دلہن بن رہی ہے، عطر کے لیے رقم نہیں ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ چلو یہ پیسے لو جا کے عطر لے لو، فرمایا کل آنا ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ صاحب یہ رسول دوسرے دن پہنچ گئے ایک بوٹل لے کر، پیارے آقا علیہ السلام نے انہی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ نبی پاک کو پسینہ مبارک بھی بہت آتا تھا، پسینہ نکالنا شروع کیا اور بوتل بھر گئی کافی حد تک۔ پیارے آقا فرماتے اس کو لے جاؤ اور دلہن کو جب ضرورت ہو کہنا اسی سے لگا لیا۔ صحابی کا بلیف دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ سے خوشبو کا سوال کیا، پسینہ دے رہے، خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ وہ دلہن بھی کیسی
نیک خاتون تھی کہ نیک بچی تھی، اس نے بھی اپنے بابا جان سے شکایت نہیں کی کہ بابا جان دلہن بن رہی ہوں، عطر منگایا تھا، کیا لے آئے؟ سارے نبی پاک کے دیوانے تھے۔ اس دلہن نے نبی پاک کا پسینہ لگانا شروع کیا۔ اچھا میں اور آپ عطر لیتے ہیں، عطر لیتے وقت خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہم کو کہتے کیا یار ذرا ایسی عطر دو ذرا دور تک جائے نا خوشبو، پورا کمرہ مہک جائے، اور ایسی دو جو دیر تک رہے، لانگ لاسٹنگ ہو۔ یہ دو ہی چیزیں پوچھتے ہیں اس سے۔ میں بتاؤں کیا ہوا؟ اس دلہن نے جب عطر لگایا نا، نبی پاک کا پسینہ لگایا، تو صرف اس کا کمرہ نہیں مہکا، حدیث کے الفاظ ہیں پورے مدینے میں وہ گھر مہکنا شروع ہو گیا۔ بیت المطیبین، حدیث کے الفاظ لکھے ہیں، وہ گھر مدینے میں خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہے کوئی ایسا جس کا پسینہ ایسا ہے؟ کسی اور سے پیار کرنا ہے؟ ارے اس سے پیار کرو نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو بہرحال نبی پاک کا ایسا کمال ہو تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نبی پاک کے پسینہ، اچھا یہ تو اس زمانے کی بات ہے، صحابہ نے وہ پسینہ بھی دیکھا، خوشبو بھی سونگھی۔ ہم کیا کریں بھائی؟ آج بھی سچی بات بتاؤں، کسی عاشق کے رسول کو مدینے بھیج دو، ناک عشق والی ہونی چاہیے، ایک ہی شرط ہے، ناک میں وائرس نہ آیا ہوا ہو، عشق رسول دل میں ہو اور ناک عشق رسول والی ہو نا، تو شاعر کہتے ہیں نا، یقین کریں آج بھی وہ ہوائیں بتاتی ہیں، وہ لکھتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتا رہی ہیں کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں۔ اب یہ بات طے ہو گئی، میں بہت ساری صرف اسی ٹاپک پر ساری رات بولتا رہوں نا، نبی پاک کے حسن پر، تو بات ختم ہی نہیں ہو سکتی نا۔ کیسے ختم ہوگی؟ مدینے والے کی بات ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ کوئی حسین ایسا ہے جس کا تھوک اچھا لگتا ہو کسی کو؟ چلو حسین سے پیار کرنا ہے نا۔ میں اگر صرف نبی پاک کے لعاب دہن کے معجزات بیان کرنا شروع کروں کہ وہ تھوک کیسا تھا، تو سبحان اللہ، پھر کس سے پیار کرے بھائی؟ کوئی ایسا ہو تو سامنے آئے نا۔ شاعر بالکل صحیح لکھتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو پھر پیار ہی ان سے کریں، محبت ہی ان سے کریں۔ دوسرے ریزن پر آ جاتے ہیں، اور وہ ہے کسی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری، سپیریئر پرسنالٹی جب بندہ ہوتا ہے، بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا فین بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں اب نبی پاک کو اس ورژن میں، اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا کتنے سپر ہیں، کتنی باکمال شخصیت ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی باکمال ہو، اس کا کمال کہاں چلتا ہے؟ اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنی سٹی میں، اپنی کنٹری میں۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے تو کنٹرول ایک ملک، زیادہ انفلوئنشل ہو تو 5-10 اور ملکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، انفلوئنس کر لیتا ہے۔ ایک ایسا بندہ بتا دو جو زمین پر کھڑے رہ کے چاند کو اشارہ کرے اور 2 ٹکڑے کر دیا کرے۔ با کمال سے محبت کرنی ہے نا، کوئی ہے ایسا با کمال جس کا اختیار آسمانوں پہ چلتا ہو؟ ہے پیارے آقا دعا فرمائے تو سورج الٹی چال چلنا شروع کر دے، مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت آ جائے، اس سے زیادہ با کمال کون ہوگا؟ ایسا کمال، ایسی اتھارٹی کہ ایک بار بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول آئے، کہتے حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں لوگ پیاسے، قحط کی پوزیشن بن گئی ہے، حضور ہم بھی پیاسے، ہمارے جانور بھی پیاسے۔ اچھا یہاں صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھ لو بھائی، بارش چاہیے تھی تو اللہ سے مانگتے نا، صحابہ کو جو چاہیے تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، انہیں پتا تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، مانگا اللہ ہی سے۔ اللہ کے حبیب بھی اگر ہمیں کچھ عطا فرماتے ہیں وہ رب سے ہی لے کے عطا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، حدیث کے الفاظ ہیں ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر، تھوڑی دیر میں پہاڑوں جتنے بادل آنے لگ گئے، اور نبی پاک ابھی ممبر سے نیچے اترے نہیں ہیں، دعا جاری تھی، خطبہ جاری تھا، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ راوی لکھتے نبی پاک جب نیچے آئے ممبر سے تو آپ کی داڑھی سے بھی قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، جمعے کا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، نان اسٹاپ، جمعرات بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہی اعرابی یا کوئی اور صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور مہربانی کریں بہت ہو گئی، اب تو ڈوبنے لگ گئے، مویشی گھر ور سب، بارش رکوائیے حضور، بارش چاہیے تو بھی آقا کے پاس، رکوانی ہے تو بھی آقا کے پاس۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اب یہ واقعہ ذہن میں رکھو اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھو۔ آپ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در،
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بہرحال نبی پاک کی اب اتھارٹی دیکھیں، دعا فرما دیتے یا اللہ بارش روک دے، نہیں، کیونکہ بارشیں کھیتوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، چشمے بھر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ آس پاس برستی رہے، ہم پر نہ برسے۔ حدیث کے الفاظ نبی پاک نے پھر ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے راوی کہتے ہیں بادل کٹتا جاتا، اشارہ کرتے جاتے بادل ہٹتا جاتا۔ جیسے ہی نبی پاک نے یہ اشارہ کمپلیٹ کیا، کہتے ہیں مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، سارا اوپر آسمان خالی تھا، آس پاس بارش برستی رہی۔ یہ کس کے پاس اتھارٹی ہے دنیا میں؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلکھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے۔ بہرحال اگر واقعی باکمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ باکمال نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے جس کو دیکھ کر پتھر سلام کرتے ہوں، درخت سلام کرتے ہوں، ہرنی اور اونٹ آ کر سلام پیش کرتے ہوں، جانور جن سے باتیں کرتے ہوں۔ نبی پاک تو وہ ہیں کہ کنکر ہاتھ میں اٹھا کر ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد اللہ کے سچے نبی ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ امیزنگ کوسچن تھا، ہاتھ میں پتھر ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے، مگر نبی پاک کا جواب سنیں۔ آقا بتاتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا باکمال تو کائنات میں کوئی نہیں آیا نا۔ تو اگر کسی باکمال ہی سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے باکمال اور کوئی نہیں، بلکہ کمال کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب آقا کے در پر حاضری دیتا ہے۔ ورنہ یہ بڑی طویل فہرست ہے، معجزات تو آپ بھی سنتے جائیں گے، میں بھی سناتا جاؤں گا۔ اب آتے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ جناب محبت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خیال رکھنے والا احسان کرے، مدد کرے، حوصلہ بڑھائے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے جب پیدا ہوا ہو اس نے آپ کو یاد کیا ہو؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو۔ آقا دنیا میں آئے تو سجدے میں تھے اور گناہ گار امتیوں کو یاد کر رہے تھے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کس کے فین بن جاتے ہیں، کوئی کسی کو فالو کرتے ہیں، بیڈ روم میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں کسی کھلاڑی کسی اداکار کی، اور اپنے والیٹ میں لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی کو فالو، اسی کی باتیں، اسی کے کلپ۔ چلو میں ایک سوال کرتا ہوں تمام دیوانوں سے، ان فینس سے جو دنیا کی کسی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ، وہ پرسنالٹی آپ کو جانتی ہے؟ ہمیں کیسے جانے گی بھائی، ہم جانتے ہو تو نہیں جانتے۔ اچھا کبھی آپ کا کوئی خیال رکھا، کبھی آپ کے لیے کوئی فکر کی؟ نہیں وہ کہاں بڑا آدمی، میں کہاں وہ میری فکر کرے گا۔ اس سے محبت نہ کریں جس نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، جس نے ہمیشہ ہمارے لیے ہمیں یاد کیا۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کی جو دعائیں کرتا رہا، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، آنسو بہاتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے، کس کے لیے بات کی؟ ذرا سوچو نا، آپ کو مجھے کسی بڑے وزیر اعظم بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے، بندہ اپنی فائل لے جاتا ہے، کہتا ہے میرا ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی گناہ گار امت کو یاد رکھیں، ہمیں نہ بھولیں، کسی اسٹیج پہ نہیں بھولیں۔ آخری وقت جب نبی پاک کو قبر میں اتارا جا رہا تھا نا، ایک صحابی نے دیکھا پیارے آقا کے لب ہل رہے ہیں، اس نے کان قریب کیے، آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے۔ اچھا یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، محشر کے دن آقا خود فرماتے ہیں تمام نبیوں کو نور کے منبر عطا ہوں گے، اور میں اپنے منبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرواؤں۔ مولانا حسن اللہ خان صاحب لکھتے ہیں نا، نبی پاک کا حال پتہ ہے کیسا ہوگا؟ کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ وہ لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہو۔ پیارے آقا اس طرح تلاش کر رہے ہوں گے گناہ گار امتیوں۔ اب ذرا سوچئے، خیال کرنے والا ہی اگر اچھا لگتا ہے، کیئر کرنے والا ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر نبی پاک سے زیادہ ہمارا خیال کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہماری اتنی فکر کرتا ہے؟ میرے پیچھے یہ بات طے ہو گئی شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نبی پاک سے، اور ہر ریزن کو سننے کے بعد حق بھی یہ بنتا ہے کہ اگر کائنات میں جس پہ سب کچھ فدا کرنا ہے نا تو وہ نبی پاک ہی کی ذات ہے، جن پر انسان جان و مال سب فدا کر دے، سب قربان کر دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اے کاش نبی پاک سے سچی پکی محبت نصیب، اپنا سب کچھ آقا پر فدا کرنے کا جذبہ مل جائے۔ مگر اب آتے ہیں کہ دعویٰ تو ہے
دلیل کیا ہے؟ نبی پاک سے محبت کا سب دعویٰ کرتا ہے. دیکھیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ مثال دیتا ہوں، ایک بچہ آپ کو ملے اور وہ کہے کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت، میں دیوانہ اپنے والد صاحب پر سب کچھ قربان. آپ کا یار کمال بچہ ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے ابا جی سے. تھوڑے دنوں بعد ابا جی سے ملاقات ہو جائے، آپ کہیں یار آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ تو آپ پر بڑی بڑی رسپیکٹ، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. والد صاحب کے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، میں تو جو اس کو کہوں اس کا الٹا ہی کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ یار ایسا جھوٹا بچہ ہمیں کہتا ہے ابا کے لیے سب کچھ قربان، ابا ہی پریشان ہے اس سے. اب بلا تمثیل، وداؤٹ اینی ایگزامپل، سمجھو بات کو. نعرہ ہم سب لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بتاؤ نا نبی پاک کی باتیں کتنی مانی ہے، نبی پاک کی سنتوں پر کتنا عمل ہے، آقا کی تعلیمات پر کتنا چل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو نبی پاک کی سنتوں والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو جھوٹ چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ حرام روزی سے توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ غلام کیسا ہی ہے نبی پاک کا کہ پیارے آقا جو فرمایا اس کے الٹ زندگی گزار رہا ہے. اپنے دل کے دروازے پر دستک دو. اگر واقعی نبی پاک کی شفاعت لینی ہے، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا، تو کام بھی تو ایسے کرے نا کہ پیارے آقا دیکھتے ہی سینے لگا لے کہ میرا امتی آ گیا، میرا غلام آ گیا. میں